सिंध के इंतखाबात में जब भी आप कभी हुर्स का नारा सुने तो वो ये कहते हैं कि वोट भुट्टो जान पगारा जी, यानी कि वोट भुट्टो को देंगे, जान पीर पगारा की। पीटीआई के अमेरिका, बरतानिया और कनाडा और दीगर ममालिक मिलकर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को और ख़त्म कर दें, मौजूदा इंतखाबी नताइज को कलअदम करार दिलवा दें और इमरान खान साहब की हुकूमत वापस लें। फॉर्म 45 की हकीकत ये है कि वो बहुत आसानी से जाली भी बन सकते हैं। इस सिलसिले में आज मेरी खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने वाले एक साहब से मुलाकात हुई जो हर इलेक्शन हार। नाज़रीन आदाब, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर पर। आपसे ये दरख्वास्त है कि नया दौर न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको व्लॉग और नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहे। एक और दरख्वास्त ये है कि मेरे व्लॉग को देखिए, पसंद करें या ना पसंद करें, कमेंट ज़रूर कीजिए। नाज़रीन अब आते हैं आज के व्लॉग की जानिब। जीडीए हैदराबाद में सरापा एहतजाज है, सुपर हाईवे बंद कर दी है और ये ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि शायद सिंध का वोटर निकल गया है और उससे सुपर हाईवे को बंद कर दिया है। इस पर बात करेंगे। मामला वही है, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पीटीआई क्या कर रही है उसके हवाले से बात करेंगे और फिर मौलाना फजलुर रहमान का जो इंटरव्यू है उसके हवाले से आखिर में आपको हमारे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन पहले जीडीए की बात कर लेते हैं। जीडीए की जानिब से आज इस वक्त भी जारी है एहतजाजी जलसा। सुपर हाईवे पर धरना है, बंद कर दिया गया है सुपर हाईवे को और अभी जो मुख्तलिफ कायदीन हैं जीडीए के वो खिताब कर रहे हैं। आयात लतीफ़ अली जो मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं लेकिन 5000 आदमी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं सुपर हाईवे पर, वो भी तकरीर कर रहे हैं, बहुत गरज बरस के तकरीर कर रहे हैं और रहनुमा भी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत नाज़रीन मैं आपको बताऊँ, मेरा मेरा ताल्लुक चूँकि सिंध से है, पैदाइश मेरी बैरानी की है, हैदराबाद में पला बड़ा हूँ, अंदरून सिंध में बहुत फिरता हूँ, इसलिए सिंध की साइकी और सिंध की सियासत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 1988 में जब इलेक्शन हुआ, पीर साहब पगारा उस वक्त के जो अली मर्दान शाह साहब थे, बहुत बड़ा नाम था सियासत का, बहुत लोगों में उनकी रिस्पेक्ट भी थी। पीर साहब पगारा वो इलेक्शन हार गए थे सैयद परवेज अली शाह जिलानी से और 88,000 के माध्यम से। परवेज अली शाह जिलानी आम कारकुन थे, इतने दौलतमंद भी नहीं थे और उसके बाद दोबारा भी वो आ रहे, 1990 में भी आ रहे। फिर पीर साहब ने इंतखाबी सियासत नहीं की, पीर साहब सियासत करते थे, इलेक्शन नहीं लड़ते थे। मौजूदा पीर पगारा जो है सिबगतुल्लाह राशदी, ये भी नहीं लड़ते इलेक्शन। लेकिन जो उसकी वजह यह है कि जो आपके जो रवायत है पीर साहिबान की, वो सियासी मामलात में जो अपनी तंजीम है हुर, जो उनके मुरीदान हैं उनको वो सियासी मामलात में नहीं कोई हिदायत जारी करते। वो तवक्को करते हैं कि हुर उनको वोट देंगे, वो कन्विंसिंग करते हैं। लेकिन कहीं कोई इज्तिमा करना हो तो पीर साहब की जानिब से एक हिदायत जारी होती है ताकि हुर वहाँ अपनी शिरकत को यकीनी बनाए। ये जब सालाना जब दर्शन देते हैं पीर साहब तो उनके मुरीदान जो है वो उनके लिए हर चीज़ कुर्बान करने पर तैयार होते हैं। ख़वातीन कानों से यूँ करके छुपके नोचती और फेंक देती है उनकी जानिब, ये सब होता है। लेकिन हुर हमेशा से ये कहते हैं, सिंध के इंतखाबात में जब भी आप कभी हुर्स का नारा सुने तो वो ये कहते हैं कि वोट भुट्टो जान पगारा जी, यानी कि वोट भुट्टो को देंगे, जान पीर पगारा की है। उस तनाजुर में ये जलसा हो रहा है, इसे जीडीए का जलसा समझने के बजाय पीर पगारा का जलसा समझा जाए, उनका इज्तिमा समझा जाए। नाज़रीन अब आते हैं पीटीआई की जानिब। खबर यह है कि पीटीआई की जानिब से जो पहले एक ज़माने में एब्सोल्युटली नॉट कहा जाता था और ये कहा जाता था कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमेरिका की मदाखलत बिल्कुल कबूल नहीं है, अब वही पीटीआई जो जिसका कायद ये कहा करते थे, अब इस कोशिश में है कि अमेरिका, बरतानिया और कनाडा और दीगर ममालिक मिलकर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को और ख़त्म कर दें, मौजूदा इंतखाबी नताइज को कलअदम करार दिलवा दें और इमरान खान साहब की हुकूमत वापस ले आए। ये भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं है शायद उनके लिए, लेकिन ये फैसला आप करें कि ये मदाखलत है कि नहीं है। खबर यह है, आज मुलाकात हुई इन 3 सफ़ीरों से। रऊफ़ हसन उस वक्त की क़यादत कर रहे थे, मेरे ज़राए ने मुझे बताया, और उसमें उनसे यही दरख्वास्त की गई, उनको कहा गया कि जी हमारे साथ धांधली हुई है और इन्वेस्टिगेशन कराया जाए और फिर हमारी हुकूमत को वापस लाया जाए और पाकिस्तानी हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो हमें इक़्तिदार दे। उसके साथ साथ पीटीआई अब से थोड़ी देर पहले तक ये काम जारी था, कोई 4 घंटे की मुशक्क़त है। मकामी 5 स्टार होटल में जो है वो पीटीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। फॉर्म 45 इंटरनेशनल मीडिया को दिखाए जा रहे हैं और पाकिस्तानी कैमरे वहाँ लगे हुए हैं, उसमें सिर्फ दूर से फॉर्म दिखाया जाता है, लहरा दिए गए एक ही दफ़ा सलमान अकरम राजा की जानिब से, लेकिन फॉर्म अभी तक फराहम नहीं किए गए। फॉर्म 45 की हकीकत ये है कि वो बहुत आसानी से जाली भी बन सकते हैं। इस सिलसिले में आज मेरी खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने वाले एक साहब से मुलाकात हुई जो हर इलेक्शन हार गए। उनका ये कहना था कि हमारे पास जो वोटर लिस्टें थी वो और थी और जो आर के पास थी वो और थी। ये पाकिस्तान का हो सकता है, बाकी हिस्सों में भी हो,
لیکن خیبر پختونخوا میں الیکشن کون جیتا ہے؟ 3/4 اکثریت کس کی ہے؟ کیا وہاں اس طرح سے دھاندلی نہیں ہوئی؟ جو امیدوار یہ بتا رہا ہے، حالانکہ وہ امیدوار انتخابی عزرداری بھی لے کر نہیں گیا، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیوں نہیں کیا، اپیل کیوں نہیں کی؟ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ فائدہ کوئی نہیں تو اس لیے میں نے رجوع نہیں کیا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آر اوز کے پاس فہرستیں اور تھی، پولیس اسٹیشن کے پاس فہرستیں اور تھی اور ہمارے پاس اور تھی. یعنی کچھ نہ کچھ تو وہاں بھی گڑبڑ ہے. اور وہ جو الزامات لگ رہے ہیں پچھلے دنوں سے کہ آر اوز نے وہاں اپنی پسندیدہ پارٹی کو جتوایا، آزاد امیدواروں سے کئی جگہوں پر پیسے بھی لیے، اور بلوچستان میں بھی یہ شکایت ہے کچھ جگہوں پر، لیکن خیبر پختونخوا میں یہ بہت شکایت ہے. ہارون آباد کے حوالے سے بھی ایک صاحب نے تصدیق کی ہے کہ آر او نے نتیجہ تبدیل کیا، اور وہ جو تصدیق کرنے والے ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. اعجاز الحق جو پی ٹی آئی کے اتحادی ہے وہ وہاں سے جیت رہے ہیں. بہرحال اب پی ٹی آئی نے گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پی ٹی آئی کیا کہا کرتی تھی، کون کون سے القابات تھے جو نہیں دیے جاتے تھے. عمران خان صاحب نے خود کو دیوتا کے درجے پر فائز کیا ہوا تھا اور باقیوں کو سب کو کرپٹ کہہ رہے تھے. رام وہ خود کو اوتار قرار دیتے تھے اور کہتے تھے میں پاک صاف ہوں، باقی سب کرپٹ ہیں. لیکن اب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، یہ اچھی روایت ہے. سیاست میں اتنی انتہا پسندی پر نہیں جانا چاہیے، نہ ہی وہ کوئی جو جے یو آئی جن القابات سے نوازتی تھی وہ بھی کوئی پسندیدہ بات تھی. لیکن ملاقات میں کم سے کم معذرت تو کر لینی چاہیے تھی اپنے پرانے رویوں کی. تاہم جو میرا موضوع ہے وہ ملاقات نہیں ہے. ملاقات کا جو آؤٹ کم ہو گیا وہ تو آپ سب کو کے علم میں ہے. میرا موضوع ہے مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو. اس انٹرویو سے جے یو آئی کے لوگ جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جو ان کے سینیٹرز ہیں یا جو کچھ منتخب لوگ ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں، وہ بھی پریشان ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، ان سے گفتگو ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس پر اعتماد میں نہیں لیا گیا جو مولانا نے انٹرویو کیا، اور پھر جے یو آئی کی جو ملاقات ہوئی پی ٹی آئی سے اس پر بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. جے یو آئی کا موقف جو ہے وہ بہت واضح ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نشستیں واپس دلوائی جائیں. ان کی نشستیں کس نے چھینی ہیں وہ بہت واضح ہے. خیبر پختونخوا سے ان کی نشستیں چھینی گئی ہیں، اگر چھینی گئی ہیں تو، یا کچھ بلوچستان میں، ورنہ پنجاب میں اور سندھ میں تو ان کی پہلے بھی نشستیں نہیں تھیں. سندھ کے جو سومرو برادران ہیں خاص طور پر جو بہت احتجاج پر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خون بھی بہائیں گے، اور وہ اپیل کر رہے ہیں کہ جو لوگ خون بہانا چاہتے ہیں، اپنا قربانی دینا چاہتے ہیں خون کی، وہ آئے ہیں احتجاج کے لیے. وہ ہمیشہ سے، اور ان کے والد بھی الیکشن لڑتے رہے اور ہمیشہ ہارتے رہے ہیں، اور انہی حلقوں سے ہارتے رہے اور بڑی لیڈ سے ہارتے رہے. لیکن مولانا فضل الرحمان کا جو انٹرویو ہے اس حوالے سے کچھ حقائق ہمارے پاس بھی، ہم ان سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان نے ایک دھرنا دیا تھا. اس دھرنے کے دوران یہ خبر آئی تھی، اور میں ان ابتدائی رپورٹرز میں شامل تھا جنہوں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ جنرل فیض سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. جنرل فیض اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے ایک ٹی وی انٹرویو میں، آن ریکارڈ لائیو انٹرویو میں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ جنرل فیض سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی اور جنرل باجوہ سے بھی ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے مجھے یہ یقین دلایا تھا کہ ہم عمران حکومت ختم کر دیں گے، لیکن اب وہ اپنے وعدے سے پھر گئے ہیں تو میں کیا کروں. اور اس کے بعد انہوں نے اس میں بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم عمران خان کی حکومت کو ختم کریں گے اور ہماری جدوجہد جاری ہے، اسٹیبلشمنٹ ساتھ دے یا نہ دے. اس کے بعد پھر یہ بھی مجھے یاد ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے سینٹ سے اسلام آباد کی نشست پر یوسف رضا گیلانی کو نامینیٹ کیا، تو اس وقت گیلانی صاحب جیت گئے، اور اس کے چند روز کے بعد آصف علی زرداری نے کہا کہ ہم جی ڈی اے کا حصہ نہیں ہیں، لیکن ہم ان سے پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہم ان سے بات کریں. ہم تحریک عدم اعتماد اپوزیشن مل کر لائے گی، آج لائے یا 3 مہینے بعد لائے یا 6 مہینے بعد. یہ کیفیٹیریا میں ان کی گفتگو ہوئی تھی میڈیا سے، اور بہت سارے میڈیا رپورٹرز ہیں، 25-30 رپورٹرز موجود تھے. اس کے بعد پھر جب تحریک عدم اعتماد آ گئی تو ایک ڈنر ہوا جس کا اسپیکر قومی اسمبلی جو اس وقت تھے اسد قیصر، انہوں نے بھی اعلان کیا تھا. اس ڈنر میں عمران خان کو بھی جانا تھا، باقی کی سیاسی قیادت بھی گئی تھی. غالباً کشمیر ریلیٹڈ ڈنر تھا. اس ڈنر میں جنرل باجوہ صاحب نے بات کی تھی سیاسی جماعتوں سے. اس کے بعد جنرل باجوہ نے ایک آفیشیل بیان بھی جاری کروایا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد سے روکوں، لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ اور انہوں نے نام بھی بتایا تھا، جاوید چودھری کے ذریعے یہ نام بتایا تھا. آپ نے جو آفیشیل بیان جاری کیا تھا اس میں نہیں تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کون صاحب یہ بات لے کر آئے تھے میرے پاس.
اور میں نے کیا جواب دیا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں اپوزیشن سے بات کرتا ہوں، اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ملاقات ہوئی اور وہ ملاقات فروٹفل نہیں رہی اور انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ ملاقات 26 جنوری کو 26 مارچ کو ہوئی جس کا مولانا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میں اگین ان رپورٹرز میں شامل تھا جنہوں نے ابتدائی طور پر وہاں سے اس ملاقات کو رپورٹ کیا تھا، کچھ سورسز نے بتایا تھا، لیکن اس وقت آصف علی زرداری تیار تھے کہ اگر اپوزیشن جماعتیں مان جاتی ہیں، بلاول بھٹو تیار نہیں ہوئے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بہت آگے تک چلے گئے ہیں اور اب ہم یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں، جس کے بعد بلاول بھٹو سے کچھ ناراضگی بھی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی۔ یہ ایک مرتبہ غالباً مولانا فضل الرحمان نے بتایا تھا یا کسی اور نے بتایا تھا، لیکن یہ بھی آن دی ریکارڈ بتایا تھا کہ کچھ لوگ کچھ طاقتیں بلاول بھٹو سے ناراض ہیں۔ اس ملاقات کے بعد جب وہ ملاقات ہوئی، جنرل ندیم انجم ڈی جی آئی ایس آئی تھے، جنرل فیض ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے۔ جنرل فیض اپنی وضاحت خود کریں، میں ان کی وضاحت کرنے کا روادار نہیں ہوں، نہ ہی میری کوئی ذمہ داری ہے، لیکن وہ کور کمانڈر پشاور تھے، ہو سکتا ہے وہ کور کمانڈر پشاور کے طور پر وہاں میٹنگ میں موجود ہو، وہ خود بتائیں۔ لیکن حافظ طاہر اشرفی نے کچھ چیزیں ریکارڈ پر رکھی ہیں، اس کو آپ سوشل میڈیا پر سن سکتے ہیں انہوں نے کیا کہا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مولانا فضل الرحمان سمیت تمام سیاسی قائدین نے یہ کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے، اور پھر مولانا صاحب بہت دفعہ انکار کر چکے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہم تحریک عدم اعتماد نہیں لائے۔ اب اگر مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا تبصرہ یہ ہے کہ یہ تو آرٹیکل 6 کا کیس بنتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ریاستی ادارے کے ایما پر آئین توڑا ہے، یہ آئین توڑنے کے مترادف ہوگی یہ کہ اگر آپ نے کسی سرکاری ادارے کے کہنے پر تحریک عدم اعتماد جمع کرائی تو پھر یہ آرٹیکل 6 کا کیس بنتا ہے۔ ناظرین، اب مجھے اتنا ہی آج آپ کو بتانا تھا، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔